4 اعمال کا ذکر ہے، کثرت سے انجام دیجیے۔ روزہ تو ہے ہی ہے، 7 رات کا قیام تراویح کی صورت میں، اور وہ پوری پڑھیں۔ پھر 7 صدقہ، نبی علیہ السلام یعنی کتنا مال جمع کرتے تھے ماہ سیام کے لیے۔ جب رمضان آتا تو آپ کا صدقہ جو وہ تیز رفتار آندھی کی رفتار سے بھی زیادہ ہوتا، دن رات خرچ کرتے۔ اور چوتھا قرآن پاک کی تلاوت، یہ پوری رات، دن بھی اور پوری رات خاص طور پہ تلاوت قرآن ہوتی۔ نبی علیہ السلام کو معمول کیا تھا؟ ان عشاء کے بعد نفل کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، وہ بھی لمبا قیام، لمبی قرات، لمبے سجدے۔ اور جب فارغ ہوتے تراویح سے یا قیام اللیل سے تو جبریل امین پہنچ جاتے اور قرآن کا دور شروع ہو جاتا۔ بمشکل آپ سحری کر پاتے، یعنی پوری رات آپ کا گزرتی یہ قیام اللیل اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ اور قرآن اور رمضان دونوں کو ساتھ ملا کر رکھو، جوڑ کے رکھو، روزے کی حالت میں بھی اور راتوں کو بھی قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن قیامت کے دن مل کر بندے کی سفارش کریں گے۔ قرآن کیا ہے؟ صفت الرحمن، صفت الرحمن آپ کے لیے سفارش کر رہا ہے۔ اور روزہ جیسا عمل بھی، روزہ کیا کہے گا؟ یا رب انی منعتہ من الشہوات، اس کو میں نے کھانے پینے سے روکا، فشفعنی فیہ، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر لے۔ قرآن کیا کہے گا؟ انی منعتہ من النوم، اس کو میں نے رات کو سونے نہیں دیا، فشفعنی فیہ، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر لے۔ اور حدیث کے آخری الفاظ کیا ہے؟ فیشفعان، دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے اور بندے کی بخشش کا اور جنت کے داخلے کا پروانہ جاری کر دیا جائے گا۔